یہ یاد رکھنا، جیسے میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا، یہ یقینی بات نہیں ہے کہ سفر معراج رجب کے مہینے میں ہوتا ہے۔ کسی نے ربیع الاول لکھا ہے، کسی نے کوئی اور ماہ لکھا ہے، لیکن اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جسمانی تھا، روحانی نہیں تھا۔ یہ مقدس سفر نہ کسی کو پہلے ہوا، نہ کسی کو ہوگا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ یہ دو حصے ہوتے ہیں سفر کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہ دو حصے ہیں، ایک کو اسراء کہا جاتا ہے اور ایک کو معراج کہا جاتا ہے۔ اسراء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی سفر جو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوتا ہے، اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور معراج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس سے سفر پھر عرش معلیٰ تک ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر، آپ نے علماء سے، بزرگان دین کے بیانات سنے ہوں گے، کیسے ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، کیا کیا واقعات پیش آتے ہیں۔ میں ان کی طرف جانا نہیں چاہوں گا، چند معروضات، چند جھلکیاں میں آپ حضرات کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو میرے اور آپ کے لیے جس کا سبق بنتا ہے کہ ہم اس سفر سے کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر مورخین نے کہا ہے شروع ہوتا ہے بیت اللہ سے، یا بعض مورخین نے لکھا ہے حضرت ام ہانی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، جن کا نام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ان کے گھر سے ہوتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آ کے ادباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو بوسہ دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کی طرح نہیں کہ ہم کس طرح جب اپنے بڑوں کو جگائیں یا اپنے بچوں کو جگائیں، ہم کس طرح جگاتے ہیں۔ دین سارا کا سارا جو ہے نا وہ ادب ہے، اس لیے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر مبارک جو شروع ہوتا ہے، یہ کعبۃ اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے اس کے حصے میں جو حتیم جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ اتوار والے دن ہماری کلاس ہوئی، جو ساتھی عمرے پہ جا رہے تھے اس میں بھی یہ بات آئی تھی۔ یہ حتیم کعبۃ اللہ کا حصہ ہے۔ اثر نو جب اس کی تعمیر کی گئی کفار مکہ نے، تو کعبۃ اللہ پہ جو پیسہ لگایا جاتا تھا وہ بھی اس پہ یہ خیال کرتے تھے کہ حلال کا پیسہ لگے۔ جو جوئے سے کمایا گیا یا اور کسی حرام کردہ کاموں سے کمایا جانے والا پیسہ تھا، ابو جہل اور ابو لہب یہ سارے بھی یہ کہا کرتے تھے کہ کعبۃ اللہ پر یہ پیسہ نہ لگایا جائے۔ تو یہ حتیم کی جو، جہاں آج آپ کو یہ حتیم نظر آتا ہے، جہاں پر دھکم پیل ہوتی ہے نماز کے لیے، لوگ 2 رکعت نفل کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں، پولیس وہاں پر ہمیشہ کھڑی رہتی ہے، تو گویا کہ
جو اس کے اندر آ گیا اور اس نے 2 رکعت نفل پڑھی کہ گویا ایسا ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کے اندر جا کے اس نے نماز پڑھی۔ اللہ کو یہ عمل ان کا اتنا پسند آیا کہ جہاں تک ان کی حلال کی جو کمائی تھی یہاں تک ہی بس ہوئی، اس کے بعد ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے تو انہوں نے وہیں تک چھوڑ دیا، اللہ نے اس کو اسی طرح برقرار رکھا۔